کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں لے جانے والا 14واں عمل کون سا ہے؟ اور کیا آپ لوگ ملاوٹ کے مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا کیسا عمل ہے؟ اور قرآن مجید نے ملاوٹ کرنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ ملاوٹ کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، لیکن عام طور پر کسی گرا قیمت کی چیز میں کسی سستی چیز کے ملانے کو ملاوٹ کہتے ہیں۔ مثلا خالص دودھ میں پانی ملانا، خالص دیسی گھی میں چربی یا بناسپتی گھی ملانا، پسی ہوئی مرچوں میں اینٹوں یا لکڑی کا بھدا ملانا وغیرہ، چنے کے چھلکوں کے خاص طریقے سے چائے کی پتی میں ملانا۔ ملاوٹ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ کسی جنس کی اچھی قسم میں اسی جنس کی ناقص گھٹیا یا عیب دار قسم ملانا۔ ملاوٹ کی کوئی بھی قسم ہو، اس کا مقصد ناجائز منافع کمانا ہوتا ہے۔ اس ناجائز منافع کی مقدار اکثر اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے اور دولت کمانے کی انتہائی بڑی ہوئی ہوس اس سے مجبور کرتی ہے کہ ہر خطرے کو مول لے کر یا انتظامیہ کے بددیانت کرندوں کو رشوت دے کر ملاوٹ کا کاروبار جاری رکھے۔ ملاوٹ خواہ کھانے پینے کی چیزوں میں کی جائے یا دوسری اشیاء میں، ہر صورت میں ہی بدترین گناہ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کل وطن عزیز میں ملاوٹ ایک منافع بخش کاروبار یا تجارت کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور ملاوٹ شدہ یا جعلی اشیاء تجارتی منڈیوں میں کھلم کھلا فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اور بھی دکھ ہوتا ہے کہ ملاوٹ کا کاروبار کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور ارکان اسلام کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، لیکن یہ گناؤنا کاروبار کرتے ہوئے ان کے ضمیر میں ذرا سی چبھن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ ملاوٹ کا کاروبار کئی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ دوسروں کو فریب دینا یا دھوکے بازی، بددیانتی، جھوٹ، حرام خوری، دوسروں کی صحت برباد کرنا، اسلام میں ان میں سے کسی بھی برائی کا ارتکاب سخت گناہ ہے۔ ملاوٹ کرنے والا ان سب برائیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کے گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی چیز میں ملاوٹ کرنے سے وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے، اور کوئی عیب دار چیز فروخت کرنا جائز نہیں جب تک خریدنے والے کو اس کا عیب بتلا نہ دیا جائے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس شخص نے کوئی عیب دار چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی اور خریدار کو وہ عیب بتلا نہیں دیا تو اس پر ہمیشہ اللہ کا غضب رہے گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ملاوٹ کی طرح ماپ تول میں کبھی بھی بدترین گناہ ہے۔ اس طریقے سے کمایا ہوا مال بھی مطلق حرام ہوگا۔ قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ناجائز ذرائع سے حرام مال کمانے والوں کے برعکس جائز ذرائع سے حلال رزق کمانے والوں کو آخرت میں بہت بلند درجہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آج کل بازار میں ایسی نقلی اور جعلی اشیاء فروخت ہو رہی ہیں کہ اگر ان کو اصلی چیزوں کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اصلی اور نقلی میں تمیز کرنا محال ہے۔ مثلا مصنوعی زعفران، ساگودانہ، مشک، عنبر، شکر سے بنا ہوا شہد، پھلوں کے ایسے شربت جن میں مبینہ پھلوں کے رس کا ایک قطرہ بھی شامل نہ کیا گیا ہو، مصنوعی روغن بادام، دار چینی وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کا کاروبار کرنے والے اسی طرح کے مجرم ہیں جیسے کہ ملاوٹ کا کاروبار کرنے والے۔ ماپ تول میں کمی اور جعلی اشیاء کو اصلی ظاہر کر کے بیچنے جیسی برائیاں ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہیں۔
اگرچہ ان کا ارتکاب ملک کے قوانین میں بھی جرم ہے، لیکن ان کا مرتکب کوئی مجرم شاید ہی کبھی قانون کی گرفت میں آیا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لوگ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اپنے فرائض دیانت داری سے انجام ہی نہیں دیتے اور بددیانت تاجوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ملاوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کو اسلامی واقعات بتاتے رہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔